کچھ نام آئے ہیں دعا کے لیے، تو نام تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نام تو اللہ کو معلوم ہے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، جن کا آپریشن ہے اور جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو مختلف تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں، ہمیں تو اللہ سے بھیک مانگنی ہے، اور اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ کو سب کا نام بھی معلوم ہے، سب کا کام بھی معلوم ہے، سب کا حال بھی معلوم ہے۔ دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، اللہ کے نام 99 ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کی تو کوئی حد نہیں، جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں، اللہ کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو ہمیں قرآن پاک یا حدیث مبارکہ کے ذریعے صراحت سے ملے ہیں، محدثین و مفسرین نے ان کو جمع کیا، ان کی تعداد 99۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ناموں کو لے کر ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، مجملاً مانگے، اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہ میں آپ کے تمام ناموں کے حوالے سے، میں آپ کی صفات کے حوالے سے مانگ رہا ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور مفصل مانگے کہ ہر نام لے کر دعا مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں اللہ کے سارے نام جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ پہلے لیے جائیں اور پھر اللہ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی۔ دعا تو قبولیت کی امید سے ہی مانگنی چاہیے، نا امیدی کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، ہاں ناممکن مت مانگو، اللہ کی سنت کے خلاف کوئی چیز مت مانگو، لیکن جو مانگو اللہ سے مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ دیں گے اور ضرور دیں گے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میری بہنوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے یہ تقاضا آیا ہوا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے، کبھی کبھی ایسا بابرکت اجتماع ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں خواتین جمع ہوتی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ تقاضا آیا کہ آج اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ میں ان کے تقاضے کا احترام کرتا ہوں اور میں آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عورتیں ایسی باپردہ جگہ میں ہوں گی کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں پہنچے گی۔ یہ عاجز اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نام لے گا اور یوں کہے گا، مثلاً یا اللہ یا رحمان، الرحمن یا اللہ، پھر کہے گا الرحیم یا اللہ، اس طرح ایک ایک نام لے گا اور ساتھ میں اللہ کہے گا۔ اس صفاتی نام کو آپ کو سننا ہے اور اس کے بعد یا اللہ کہنا ہے، پھر اگلے صفاتی نام کو آپ کو سننا ہے، پھر آپ کو بھی یا اللہ کہنا ہے۔ اس طرح ہر نام کے ساتھ آپ کو اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اور جس طرح بچہ جب ماں سے کچھ مانگتا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی خالہ دیکھ رہی ہیں کہ پھوپھی دیکھ رہی ہیں کہ نانی دیکھ رہی ہیں، کون ہنس رہا ہے کون ناراض ہو رہا ہے، وہ تو بس اپنی دھن میں مانگتا رہتا ہے اور جب تک مل نہ جائے اس وقت تک مانگتا رہتا ہے، اور ماں کو بھی پیار آ ہی جاتا ہے، وہ دے دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ماں جتنی محبت کر سکتی ہے اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے جتنا محتاج ہوتا ہے ہم اللہ کے سامنے اس سے کہیں زیادہ محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں مانگنے کے لیے بس اللہ کو پکارنا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے نام پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دعا کریں گے، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ،
अल अज़ीज़ या अल्लाह, अल जब्बार या अल्लाह, अल मुतकब्बिर या अल्लाह, अल खालिक या अल्लाह, अल बारि या अल्लाह, अल मुसव्विर या अल्लाह, अल गफ्फार या अल्लाह, अल क़ह्हार या अल्लाह, अल वहाब या अल्लाह, अल रज़्ज़ाक़ या अल्लाह, अल फत्ताह या अल्लाह, अल अलीम या अल्लाह, अल क़ाबिद या अल्लाह, अल बासित या अल्लाह, अल राफ़िउ या अल्लाह, अल मुइज़्ज़ु या अल्लाह, अल मुज़िल्लु या अल्लाह, अस्समीउ या अल्लाह, अल बसीरु या अल्लाह, अल हकमु या अल्लाह, अल अदलु या अल्लाह, अल लतीफ़ु या अल्लाह, अल खबीरु या अल्लाह, अल हलीमु या अल्लाह, अल अज़ीमु या अल्लाह, अल गफूरु या अल्लाह, अल शकूरु या अल्लाह, अल अलिय्यु या अल्लाह, अल कबीरु या अल्लाह, अल हफीज़ु या अल्लाह, अल मुक़ीतु या अल्लाह, अल हसीबु या अल्लाह, अल जलीलु या अल्लाह, अल करीमु या अल्लाह, अल करीमु या अल्लाह, अल करीमु या अल्लाह, अल रक़ीबु या अल्लाह, अल वासिउ या अल्लाह, अल खाफ़िज़ु या अल्लाह, अल मुजीबु या अल्लाह, अल बाइसु या अल्लाह, अल शहीदु या अल्लाह, अल हकमु या अल्लाह, अल रशीदु या अल्लाह, अल वदूदु या अल्लाह, अल हक़्क़ु या अल्लाह, अल क़विय्यु या अल्लाह, अल मतीनु या अल्लाह, अल वलिय्यु या अल्लाह, अल हमीदु या अल्लाह, अल मुहसी या अल्लाह, अल मजीदु या अल्लाह, अल वकीलु या अल्लाह, अल मुईदु या अल्लाह, अल मुहयी या अल्लाह, अल मुगनी या अल्लाह, अल हय्यु या अल्लाह, अल क़य्यूम या अल्लाह, अल क़य्यूम या अल्लाह, अल मुब्दिउ या अल्लाह, अल माजिदु या अल्लाह, अल वाहिदु या अल्लाह, अल अहदु या अल्लाह, अस समदु या अल्लाह, अल क़ादिरु या अल्लाह, अल वाजिदु या अल्लाह, अल मुक़द्दिमु या अल्लाह, अल मुअख्खिरु या अल्लाह, अल अव्वलु या अल्लाह, अल आखिरु या अल्लाह, अल ज़ाहिरु या अल्लाह, अल मुक़्तदिरु या अल्लाह, अल वाली या अल्लाह, अल मुतआल या अल्लाह, अल बर्रु या अल्लाह, अत्तव्वाबु या अल्लाह, अत्तव्वाबु या अल्लाह, अत्तव्वाबु या अल्लाह, अल मुंतक़िमु या अल्लाह, अल बातिनु या अल्लाह, अर रऊफ़ु या अल्लाह, मालिकुल मुल्क या अल्लाह, ज़ुल जलाली वल इकराम या अल्लाह, अल मुक़सितु या अल्लाह, अल जामिउ या अल्लाह, अस सबूरु या अल्लाह, अल मानिउ या अल्लाह, अद्दार्रु या अल्लाह, अन्नाफ़िउ या अल्लाह, अन्नाफ़िउ या अल्लाह, अन्नाफ़िउ या अल्लाह, अन्नूरु या अल्लाह, अल बाक़ी या अल्लाह, अल बदीउ या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। हम आपके आजिज़ और कमज़ोर बंदे और बंदियाँ हैं, आपके दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, इक़रारी मुजरिम हैं। परवरदिगार आलम माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों का कफ़ारे का इंतज़ाम फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों से पाक व साफ़ ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाइए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों में किसी को जहन्नमी न बनाइए। अल्लाह क़यामत तक हमारी आने वाली नस्लों में किसी को हिदायत से महरूम न फरमाइए। अल्लाह हमें भी हिदायत दीजिए, हमें दूसरों की हिदायत का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, बुरे अंजाम से हिफाजत फरमाइए। अच्छी ज़िंदगी, अच्छी मौत, अच्छा अंजाम नसीब फरमाइए। अल्लाह दीन दुनिया की भलाइयों से माला माल फरमाइए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह इस मदरसे की और तमाम मदारिस की, तमाम मकातिब की, तमाम माहिद की, तमाम मसाजिद की और अल्लाह तमाम दीनी इदारों की, दीनी तहरीकों की, दीनी कामों की, उनके मराकिज़ की अल्लाह हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दीन की जितनी मेहनतें की जा रही हैं, कलम
قلم کے ذریعے، قدم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، فکروں کے ذریعے اللہ سب کو قبول فرمائیے، سب کی محنتوں میں برکت عطا فرمائیے، کارکنوں کو کامل اخلاص نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا کی کایا پلٹ کر دیجئے، اللہ دنیا کی کایا پلٹ کر دیجئے۔ اللہ نفس و شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ یہ ننھے منھے بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو آئندہ دین کا داعی و سپاہی بنائیے، ان کو اسلام کا علمبردار بنائیے۔ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ ان کے ماں باپ کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جن ماؤں کی محنتوں اور کاوشوں اور توجہات کے نتیجے میں یہ بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، اللہ بچوں کو بھی قبول فرمائیے، ماؤں کو بھی قبول فرمائیے۔ اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بہت پاکیزہ بنا دیجئے، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ اللہ مردوں کی بھی حفاظت فرمائیے، عورتوں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ مردوں کو نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائیے، عورتوں کو اول وقت میں پورے اہتمام کے ساتھ گھروں میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، پردے کی پابندی نصیب فرمائیے۔ اللہ ہر خیر مقدر فرمائیے، ہر شر و فتنے سے حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم، نیک لوگوں کے مجمع میں کوئی دعا مانگی جائے تو آپ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ آپ کے اتنے بندے، اتنی بندیاں جمائیں، اللہ ان میں سے کوئی تو آپ کو پسند ہوگا، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند ہوں گے۔ اللہ اسی کے صدقے میں، اسی کی دعاؤں کے ساتھ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے مدارس و مکاتب کو، ہماری دینی محنتوں اور خدمات کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے۔ اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے، عدل و انصاف برپا کر دیجئے۔ اللہ ظلم اور ناانصافی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ خاص طور سے ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجئے۔ اللہ تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجئے۔ اللہ سب کو جنتی بنا دیجئے۔ اللہ جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ملک کو ان سے چھٹکارا دلا دیجئے۔ اور اللہ جو اس ملک کی تعمیر چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اور اللہ ہم تو اس ملک کی دونوں جہانوں کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، ہم دو طرفہ نفع چاہتے ہیں، اللہ جو اس ملک کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں ان کو آگے لا کر خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیے۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔